8ویں صدی ہجری کی تاریخ، اس کے اندر اس جانور کا ذکر ہے. جب میں اس کا لفظ زبان پہ لاتا ہوں کہ اس کو کہا کیا جاتا ہے، دل اجازت نہیں دیتا کہ وہ لفظ اس جانور پہ بولوں کہ اس کا کردار کتنا اونچا ہے اور میں اس کو کہہ کیا رہا. مگر مجبوری یہ ہے کہ اس کی جنس کا تعارف وہی ہے، جنس کا تعارف وہی ہے، ورنہ اس کے کردار کو دیکھ کر وہ لفظ بولنا زبان بردار رہی کہ اسے میں وہ کہوں جو وہ جنس کے لحاظ سے. سوچتے ہو کہ شاید جانور کا نام لیا، بھینس ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بکری ہو، سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کیا ہوا ہے، ہمارے پاس حوالے ہیں. مگر اس وقت میں اس کا نام لیتا ہوں جسے تم کتا کہتے ہو. کتا. اس بیس پر ہمارے اسلاف نے کہا گستاخ کو کتا کہو گے کتے کی بھی توہین ہو جائے گی، کیونکہ کچھ کتے بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے گستاخوں کے سر اتارے ہیں. عجیب اللہ کا نظام ہے. چاہے تو جانور، اللہ کا نظام ہے کبھی 2 ٹانگوں والے کردار کے کتے بن جائیں اور کبھی 4 ٹانگوں والے کردار میں بندوں سے آگے نکل جائیں. کیا رب کا نظام ہے، کیا ناموس رسالت کے پہرہ داروں کی لسٹ ہے، کیا اس کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی ہے. ایک طرف تو وہ مینا کا میدان تھا جو ہاتھ میں چھری تھی میرے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، اونٹ لائن میں تھے، فتفقنا یزدلفنا الیہ بیئتہن یبدؤ، اونٹوں نے لائن توڑ دی، ہر ایک اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا تاکہ محبوب پہلے میری گردن پہ چھری چلا دے. ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امیداں کے روزے با شکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. وہ بھی انداز بڑا عجیب ہے، مگر یہ انداز کتنا عجیب ہے کہ جس وقت ایک بے دینوں کا اجتماع تھا، کافر بیٹھے تھے، منگول تھے، پادری بیٹھے تھے، عیسائی تھے، کسی بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گالی دے دی. سوچ رہا تھا کہ شاید یہاں ان کا کوئی غلام موجود نہیں ہے، سارے کافر بیٹھے ہیں. یہ صفحہ نمبر 128 ہے، جلد نمبر 3 ہے. وہ عظیم محدث ابن حجر ان کا لکھا ہوا ہے. یہاں ہم کسی کی خوش کو اکٹھی کردہ تاریخ نہیں ہے. یہ جن پر باقاعدہ جرا کے لحاظ سے کہ جرا نہیں ہے، اتنے سیکا محدث ہیں، بخاری کی تشریحات امت میں پھیلانے والے اور مختلف وضاحتیں حقائق کی دینے والے. انہوں نے اس مقام پر لکھا فلما فجعل واحد منهم ينتقص النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے بھونکنا شروع کر دیا اور بھونکنے والے نے روکنا شروع کر دیا. بندے نے بھونکنا شروع کیا، کتے نے روکنا شروع کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ووٹ مانگوں میں تجھ سے کہ اس بندے کو دو گے یا کتے کو دو گے، تم میں سے ہر ایک اس کتے کا ووٹر بن جائے گا. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہے. جب بندہ بھونکا وہ عیسائی تو کتا پاس کھڑا تھا، اور وکانا ہونا کا کلبن، ہونا کا کلبن قلب و سیدن مربوطن، کتا تھا شکاری، پہلے شکار اور کرتا تھا، آج شکار اور کرنے لگا. مربوطن باندھا ہوا تھا. فلما اکثر من ذالک، ایک مرتبہ وہ بندہ انسان جو تھا بھونکا، کتے کو غصہ آیا کہ میرے نبی کو بھونک رہا ہے. یہ پھر اس نے وہی لفظ دوہرایا ہے. اب کتا باندھا ہوا ہے، مگر کیا جذبہ تھا، اب کتا کہنے کو جی نہیں کرتا، کیا کردار تھا اس کا. فواصب علیہ الکلب، جو ہی اس نے پھر گالی دی، کتے نے جمپ لیا، رسا ٹوٹ گیا اور چھلانگ لگا کے سیدھا اس کے منہ پہ جا پڑا، اپنے پنجوں سے اس کے منہ پر خراشیں دی. اتنے میں سب نے پکڑ لیا.
کھینچ کے پھر اس کو باندھ دیا. اب جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا تو آخر بات تو دل میں آ ہی جاتی ہے. بیٹھے تھے سارے کفار، مگر ایک شخص نے کہا قال بعض من حضر ھذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سزا ہے تیرے بکواس کی، جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس توہین کی سزا ہے، ورنہ یہ کتا تجھ پہ حملہ نہ کرتا. پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی. کتے کے جذبے کی ٹرانسلیشن کافر کو آ گئی. اس نے کہا ھذا بے کلام کا فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے بکواس کیا تھا یہ اس کی سزا ہے. اب وہ جس نے کیا تھا وہ آگے سے جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں، بل ھذا الکلب عزیز النفس، میں جانتا ہوں یہ کتا بڑا حساس کتا ہے، اگر اس کی طرف انگلی کا اشارہ کرے تو یہ کاٹ دیتا ہے. تو کہتا ہے رآنی اشیرو بیادی، چونکہ بات کرنے میں میری طرف سے اشارہ ہو گیا تھا اس کی طرف، تو اشارہ ہوا تو یہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آیا تو اس نے غصہ اتنا تھا کہ رسا توڑ دیا اور مجھ پہ آ گرا، چونکہ اشارہ میں نے کیا تھا. تو یہ جو تم کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑی ہے اور جو ان کو بھونکے اس کو اللہ خود بدلہ لے لیتا ہے کسی ذریعے سے، اگرچہ کارکن کسی جانور کو ہی بنا دے، تو یہ ایسا نہیں ہوا، یہ تو میری طرف سے اشارہ ہوا تھا اور اشارے پر یہ چڑھتا بڑا ہے اور یہ رسا توڑ کے آ گیا. اچھا، ثم عاد الی ما کان فیہ فاطال، پھر بکواس شروع کر دی. اب جب اس نے بکواس شروع کیا تو کتے نے سوچا پہلا حملہ تو نشانے پہ نہیں تھا پوری طرح، اب بچے گا تو پتا چلے گا. فواسب الکلب مرۃ اخرى، کتے نے دوبارہ چھلانگ لگا دی. جس وقت کتے نے دوبارہ چھلانگ لگائی فقابض علی ذردمتہ، یہ جو حلق ہوتا ہے یہاں سے آ کے اس نے پکڑا اور یہاں سے یوں پکڑا کہ جب تک سر جدا نہیں ہوا کتے نے نہیں چھوڑا. سر جدا ہوا تو کتے نے چھوڑا. اب کتا کہہ کے ذکر کس طرح کرے؟ عشق رسالت مآب وہ مضمون ہے جہاں لفظ ہی ختم ہو گئے ہیں. ڈھونڈ کے لاؤ کسی ڈکشنری سے اس کے لیے لفظ، اس کو کس لفظ سے تعبیر کریں، اس کو کس انداز میں بیان کریں. کیا نظام ہے میرے خدا کا. دنیا حیران ہے کہ اللہ کیسے حفاظت کرواتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں، بندہ کوئی تیار نہ ہو وہ تو کتوں سے بھی کام کروا دیتا ہے. اب وہ جس وقت وہ جانور اس نے سر اتارا تو مجلس میں بیٹھے ہوئے پر اس واقعے کا اثر کیا ہوا؟ اب انہوں نے سارے میڈیا کو بائی فورس کہا کہ نہیں یوں بولنا ہے، یوں بولنا ہے، یہ کہنا ہے. اس طرح کے موذی لوگوں کے اسی وقت سے پروگرام شروع کر دیے جو خود بھونکنے والے، اور مسلسل ہر ایک کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم نے اس کو کسی طرح غازی کو تحسین پیش نہیں کرنی، اس کو مجرم کہنا ہے معاذ اللہ. اور یہ اثرات آگے موٹیویٹ نہ ہو امت میں، یہ سلسلہ بڑا لمبا ہو جائے گا. خطیبوں پر لوگوں پر پیرے لگائے کہ تم اس کے حق میں مت بولو، اس سے آگے پیغام لوگوں میں پہنچے گا، سارے تیار ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں اس عشق کے سبق کو بند کون کر سکتا ہے؟ اب وہ تو سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے جہاں کتے نے کردار ادا کیا، اور جنس کا کتا تھا، وصف کا کتا نہیں تھا. اور دوسرا نو انسانی تھی، کام کتوں والے تھے. اب اس انسان کے مقابلے میں اس جانور کا جو کردار تھا اس سے فائدہ کیا ہوا؟ میسج کیا انسانیت کو پہنچا؟ کہتے ہیں فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ 40,000 من المغول، 40
40,000 40,000 کافروں نے اسی جگہ کلمہ پڑھ لیا. تو 40,000 کافروں نے کلمہ کتے کی وجہ سے پڑھ لیا. کیا شان ہے اس کے کردار کی. اور اس کے کردار پر اتنے لوگ متاثر ہو گئے جن تک جو موجود تھے خبر پہنچی. 40,000 نے کہا اس نبی کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پڑھنا ہے جس کی عزت کے لیے جانور بھی پہرا دینے کو تیار ہے. تو میں بھولے ہوئے لوگوں کو پھر میسج دوں گا. یہ سارے حقائق اس وقت شاید یہ پہلی مرتبہ سامنے آ رہے ہوں اور تمہیں مبارک ہو. مسجد رضا مجتبی وہ مرکز ہے یہاں نئے نئے پھل اللہ کے فضل سے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ اس کی توفیق سے ہے اور یہ ذمہ داری ہے ادارہ صراط مستقیم کی. اور چونکہ میں اس وقت حج پر تھا شاید اس وقت یہاں ہوتے تو کچھ صورتحال اور ہوتی. جس وقت یہ بحث اس ملونہ آسیہ کی وجہ سے چلی تھی اب یہاں پر صورتحال اس سے میسج ملا حکمرانوں کو. وہ سکریننگ کر رہے ہیں سپاہیوں کی کہ کون مولویوں سے ملتا ہے مولویوں کی تقریریں سنتا ہے. میں کہتا ہوں کتوں کو رکھ کے شکار کرنے والوں ان کی سکریننگ کیسے کرو گے. کہتے ہو کہ آخری دم تک کتے لڑائیں گے پتنگ اڑائیں گے تو یہ کام تو اللہ ان سے بھی کروا دے گا. بچ کے کہاں جاؤ گے. اگر بچنا ہے تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. عافیت ان کے در پہ ہے. ان کے در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آنے میں ہے. ورنہ جو رب کا وفادار نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو اس کے کتے سے کیسے وفاداری کرے گا. وہ بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس واسطے ہر ایک کو اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے اور اس وقت حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان ایک نہیں وہ پوری قوم ہے قوم کا نمائندہ ہے اور یہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ توفیق دی گئی اور اس نے ایسا کردار ادا کیا اور یہ کردار امت کا حصہ ہے اور انشاءاللہ اس پر آگے جو ہے وہ فیصلے مرتب ہوتے رہیں گے. تمام احباب کو پھر دعوت دیتا ہوں تحفظ ناموس رسالت سیمینار میں ضرور شریک ہوں اور یہ ایک تحقیقی انداز کا پورا دسترخوان ہے جس میں حقائق کو پیش کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں واللہ 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 واللہ. فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں واللہ 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 واللہ. قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں. قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھریرا ہاتھوں میں. گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں بسانے نکلے ہیں واللہ 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 واللہ. جنہیں فرق نہیں کرنا آتا اللہ کے اپنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वाह